بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میں حلم و بردباری والا ہوں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر واقعی معاملہ اسی طرح ہے تو گویا تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس کام پر ڈٹے رہو گے، اللہ کی طرف سے ایک مددگار یعنی فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بحرین سے کچھ مہمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا تو وہ جلدی سے آپ کے وضو کے پانی کی طرف دوڑے، جو ملا اسے پی لیا اور جو زمین پر گر گیا اسے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر لگا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہیں کس بات نے اس کام پر ابھارا؟ انہوں نے کہا، آپ کی محبت نے، شاید اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو پھر 3 عادات کی حفاظت کرو: سچی بات کہنا، امانت ادا کرنا اور بہترین پڑوسی بننا، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف زبانی عشق و محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی محبت چاہیے تو ان مذکورہ اعمال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ حالت میں یعنی زنا وغیرہ کی نجاست سے پاکی کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہو تو اسے آزاد عورتوں سے شادی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ کے تقوی کے بعد جو سب سے بہتر چیز اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہ نیک صالح بیوی ہے، ایسی بیوی کہ اگر شوہر اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے، جب وہ اس کو قسم دیتا ہے تو اس قسم کو پورا کرتی ہے، اور جب اس کا خاوند موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنے نفس کے بارے میں اور خاوند کے مال کے بارے میں خیر خواہی کرتی ہے، یعنی ان میں کوئی خیانت نہیں کرتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے عورت کے صرف ظاہری حسن کی بجائے اس کی سیرت اور اخلاق کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر کی باتیں ہیں، ایک نسب کا طعنہ دینا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ یہاں کفر سے مراد دائرہ اسلام سے خارج ہونا نہیں، بلکہ اس سے گناہ کی شدت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے کہ آپ بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گم شدہ سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء، لیکن قیامت کے دن ان کی اللہ کے ساتھ قربت کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ ایک اعرابی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے اور ہمارے لیے ان کی وضاحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، وہ مختلف قبائل میں سے لوگوں میں سے غیر معروف لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا۔ لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن یہ نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کے وہ دوست و ولی ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بہت زیادہ قیام کرنے والے کے مقام تک اپنی عادت کی عمدگی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کی جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان سے قریب ہوں، یعنی ایمان اور تقوی کے لحاظ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ انسان کے جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پر دین میں فساد کا سبب بنتی ہیں، یعنی شرمگاہ اور پیٹ۔ جب کسی شخص نے نکاح کر کے شرمگاہ کے فتنے سے نجات پا لی تو اب اسے چاہیے کہ پیٹ کے فتنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی حلال کمائی اور حلال رزق ہی کے ذریعے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے تاکہ دین کی بھلائی پوری حاصل ہو۔